رشد کے ارادے ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور آپ سے میں آپ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو کچھ نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، جن کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، جن کا کوئی شمار نہیں ہے، اے اللہ مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور شکر گزار بندہ بنا لے۔ وحسن عبادتک، اور مجھے عبادت میں جب بھی میں عبادت کروں تو وہ اچھائی کے ساتھ کروں، احسان کے ساتھ کروں۔ حسن عبادتک، اے اللہ اپنی عبادت کا حسن مجھے عطا فرمائے۔ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے نا، تو مجھے عبادت کا بھی مجھے حسن عطا فرمائیے کہ جب عبادت کروں تو اس طرح کروں جو جس طرح کرنی چاہیے اور جس طرح آپ کا حق ہے۔ تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کے بارے میں یہ تصور ہو کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اگر نہیں ہو سکتا تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے عبادت کا حسن۔ یہ عطا فرمائی شکر نعمتک و حسن عبادتک بلسانا صادقا، اور سچی زبان عطا فرمائی، وہ زبان جس سے جو بات نکلے وہ صدق ہو۔ اور صدق کی تفسیر بھی میں پہلے کر چکا ہوں کہ صرف سچائی یعنی جھوٹ نہ بولنا ہی صدق نہیں ہے، بلکہ زبان سے جو بات نکلے وہ نپی تلی ہو اور ہر قسم کے جھوٹ سے، غیبت سے، الزام تراشی سے، بہتان تراشی سے محفوظ ہو۔ لسانا صادقا، یہ عطا فرمائیے۔ پھر آگے فرمایا کہ وقلبا سلیما، مجھے ایسا دل عطا فرمائیے جو سلامتی والا ہو۔ اور اس کی تفصیل بھی عرض کر چکا ہوں کہ دل سے مراد یہاں پر وہ گوشت کا لوتھڑا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قوت وابستہ فرمائی ہے، جس سے ارادے پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، خواہشات جنم لیتی ہیں، وہ قوت مجھے عطا فرمائی۔ وقلبا سلیما، اس پر بھی پچھلے دنوں بات چیت ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا وخلقا مستقیما، اور ایسے اخلاق عطا فرمائیے جو مستقیم ہو۔ یہ جملہ بھی بڑا معنی خیز ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق سے مراد یہاں پر انسان کی وہ فطری صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ تو وہ صفات اخلاق کہلاتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غصہ رکھا ہے۔ غصہ ایک انسان کی طبعی صفت ہے، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی خواہش رکھی ہے، جس کو شہوت کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک اخلاق کا حصہ ہے، انسان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدیعت فرمائی ہے۔ محبت ہے، یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے قلب کے اندر پیدا فرمائی ہے۔
انسان کی طبیعت میں ہے کہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے نہیں کرتا. بغض ہے، یعنی کسی چیز کو برا سمجھنا، یہ بھی ایک اخلاق کا حصہ ہے کہ کسی چیز کو انسان برا سمجھتا ہے، اس سے بغض ہو جاتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے، طبیعت میں اس کی طرف سے تکدر ہوتا ہے، یہ بھی ایک اخلاق کا حصہ ہے. انسان کے اندر یہ صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی قابل سمجھے. اگر فرض کرو آدمی کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت دی ہے، سننے کی قوت دی ہے، میں چل سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں. اگر اپنی کسی بھی صلاحیت کا دل میں احساس، یہ بھی ایک خلق ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، یہ بھی ایک اخلاق کا حصہ ہے. غرض مختلف قسم کی صفات جو انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بدیعت فرمائی ہیں، ان کا نام ہے اخلاق. ان میں سے کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو اپنی ذات میں بری ہو. کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو اپنی ذات میں بری ہو. تو وہ تو ہیں طبیعت میں، لیکن جو مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ یہ اخلاق جو میرے ہیں وہ مستقیم ہوں. مستقیم کے کیا معنی؟ مستقیم کے لفظی معنی ہوتے ہیں سیدھا، سیدھے ہوں. سیدھی کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک مثلا سڑک جا رہی ہے سیدھی. سیدھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس خط مستقیم ہی پر جائے، اس میں جہاں موڑ کی ضرورت ہوگی موڑ بھی آئے گا، جہاں دائیں مڑنے کی ضرورت ہوگی دائیں بھی مڑے گا، جہاں بائیں مڑنے کی ضرورت ہوگی بائیں بھی مڑے گا، لیکن جائے گا اسی سڑک پہ. تو وہ صراط مستقیم ہے. اب اس سڑک سے دائیں ہٹ گیا تو استقامت وہ مستقیم نہ رہا، بائیں ہٹ گیا تو مستقیم نہ رہا، وہ ٹیڑھ پیدا ہو گئی. وہاں ٹیڑھ پیدا ہو گئی. جہاں کہیں موڑ آ رہا ہے تو موڑ بھی اس صراط مستقیم ہی کا حصہ ہے. وہ طبعی اور فطری وجہ سے آیا ہے موڑ. تو وہ موڑ اس کے استقامت کے خلاف نہیں ہے. لیکن جب آپ سڑک سے ہٹ گئے، دائیں ہٹ گئے یا بائیں ہٹ گئے، تو یہ آپ نے سڑک چھوڑ دی. نتیجہ کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں جا کے گریں گے، پڑیں گے، منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہمارے ساتھ ایک مرتبہ بچپن میں واقعہ پیش آیا کہ ہم ایک تفریح کے لیے جا رہے تھے. یہ ہمارے ہاں یہاں جو کراچی کے قریب ایک جھیل ہے، ہالجی جھیل کہلاتی ہے، تو وہاں جا رہے تھے. تو جب اس زمانے میں ٹرین سے جانا ہوتا تھا، تو ٹرین سے وہ ایک اسٹیشن آتا ہے جھمپیر کا، تو وہاں اتر گئے. وہاں سے دیکھا بھائی یہ نہر کی طرف کون سی سڑک جا رہی ہے. تو وہ ایک سڑک جا رہی تھی، بتانے لوگوں نے بتایا یہ جاتی ہے سیدھی جاتی ہے. سیدھی کا معنی مڑے گی توڑے گی لیکن پہنچا دے گی وہیں پر ہالجی میں. جب ہم کچھ دور چلے اس سڑک کے اوپر تو دیکھا سڑک تو جا رہی ہے دائیں طرف اور نہر نظر آ رہی ہے سامنے بائیں طرف اس سڑک سے ہٹ کر. تو ہم نے کہا یہ سڑک تو لمبی ہے، یہ اس لمبی سڑک پہ جائیں گے تو بہت دیر لگے گی پہنچنے میں.
لہذا ہم کچے میں اتر گئے. وہ کچا جو سیدھا جہاں سے وہ نہر صاف نظر آ رہی تھی, کچے میں اتر گئے. اب اتر تو گئے اور نہر بھی قریب نظر آ رہی تھی. جب نہر کے قریب پہنچے تو دیکھا دلدل ہے, زبردست زبردست دلدل ہے. اس سے گزر کر نہر سامنے نظر آ رہی ہے, بیچ میں 100 میٹر کا فاصلہ ہوگا زیادہ سے زیادہ, لیکن دلدل زبردست, اس میں پاؤں جمانا مشکل. تو بڑی مصیبت. اب وہ سڑک بھی ہٹ کے کہیں دور چلی گئی, اس کے طرف واپس جانا بھی مشکل بمشکل تمام. کوئی بیچارہ گاؤں کا آدمی تھا, وہ کہیں اپنے بھینسے ویسے چلا رہا تھا, تو اس سے ہم نے پوچھا بھئی اب کیا طریقہ ہے ہمارا, جاتے ہیں. کہنے لگے اس دلدل کے اندر صرف ایک چھوٹا سا راستہ ہے کہ جس سے آپ پہنچ سکتے ہیں نہر تک, اور میرے پیچھے آ جاؤ. وہ ہمیں لے کر وہ ایک خاص جگہ پر پہنچا, دلدل کے خاص جگہ پر. وہاں دلدل کم تھی, پاؤں تو پھر بھی دس رہے تھے لیکن کم تھی. تو اس نے ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے جا کے وہاں پہنچا دیا نہر تک. تو سبق یہ ملا کہ جب صراط مستقیم سے ہٹے, وہ صراط مستقیم چاہے لمبی جا رہی ہو اور چاہے اس میں موڑ توڑ آ رہے ہوں, لیکن اگر اس سے ہٹے تو ہٹنے کا نتیجہ بالآخر گمراہی ہے. اور اس وہ گمراہی جو ہے وہ عقل سے دور نہیں ہوگی, وہ کسی کے ہاتھ پکڑ کر لے جانے سے دور ہوگی. تو یہ مستقیم کے معنی یہ ہے کہ وہ سیدھے جا رہا ہے اور اس سے دائیں بائیں نہیں مڑتا, دائیں بائیں نہیں جاتا. یہ ہے مستقیم. قرآن کریم نے جو سورہ فاتحہ میں ہر روز ہم سے کہلواتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیا کہلواتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر پہنچا دیجئے, یہ مانگتے ہیں, یہ مانگنا سکھایا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوگی صراط مستقیم کی تو اسی طرح بہکتے رہیں گے کہ کبھی دائیں مڑ گئے کبھی بائیں مڑ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقیم کی صفت جو ہے یہ بڑی معنی خیز بیان فرمائی ہے. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے جنت کی طرف, بس اس کے پیچھے چلو, اس کے دائیں بائیں نہ ہٹو. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. ٹیڑھ سے مراد یہ کہ جو افراط یا تفریط, دائیں یا بائیں, ایک طرف افراط ہے ایک طرف تفریط ہے, اس کے بیچ میں راستہ جا رہا ہے جو صراط مستقیم ہے. اور اس صراط مستقیم پر ہی چل کر اللہ جل جلالہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ایک عجیب جملہ ہے قرآن کریم میں, ان ربی علی صراط مستقیم, ان ربی علی صراط مستقیم. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے, میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے. اب بھائی آدمی صراط مستقیم پر ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات, انسان ہو پیغمبر ہو کوئی وہ صراط مستقیم پر ہو. وہاں کہہ رہے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم, میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں صراط مستقیم پر ملے گا. یہ معنی نہیں ہے کہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے اللہ میاں یا صراط مستقیم پر کھڑا ہوا ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں صراط مستقیم پر چلنے سے وہ ملے گا. ان ربی علی صراط مستقیم وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, کیسے وَلَا تَتَّبِعُوا
ہاں تبرک بکم عن سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کے پیچھے چلو، اور ادھر ادھر جو راستے نکل رہے ہیں ان کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر کے غلط راستے پر ڈال دیں گے۔ تبرک بکم عن سبیلی، تو استقامت جو ہے در حقیقت دوسرے الفاظ میں اگر آپ اس کو تعبیر کرنا چاہو تو اعتدال کا راستہ، جس میں نہ افراط نہ اس میں تفریط۔ اب یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے اخلاق مستقیم عطا فرمائیے، اخلاق کیسے مستقیم ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اخلاق میں کچھ چیزیں ہیں جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کے اندر۔ غصہ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کو غصہ، جس کی طبیعت میں ہو ہی نہیں سرے سے، غصہ ہے، رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کا اگر صحیح استعمال صحیح محل پر ہوگا تو یہ خلق مستقیم ہے، اور اگر غلط جگہ پر ہوگا اور غلط طریقے سے ہوگا تو وہ غیر مستقیم ہے، وہ ٹیڑھا ہے۔ اب یہ غصہ اس لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان اپنا دفاع کر سکے۔ غصہ کائے کے لیے ہے؟ اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ اگر فرض کرو کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے آپ کے اوپر، اور طبیعت میں غصہ پھر بھی نہیں آ رہا، بیٹھے آرام سے، سمجھے، تو کیا ہوگا؟ موت آئے گی، ختم ہو جاؤ گے۔ وہ وقت ہے غصہ دکھانے کا کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے آدمی تیار ہو اور دفاع کر کے اس کا مقابلہ کرے۔ یہ ہے اس غصے کے موقع پر اگر غصہ نہ کرے آدمی تو وہ کیا ہے، اس کو کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے، وہ بزدل ہے، وہ بے وقوف ہے، خود اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ دوسرا اس کو کھا جائے گا اگر غصہ صحیح مصرف پر استعمال نہ ہو۔ جہاد کے اندر ضرورت ہے غصے کی، اگر غصہ نہیں ہے تو جہاد کیسے کرے گا؟ کفر پر غصہ آنا چاہیے، وہ غصہ برحق ہے، تو یہ خلوق مستقیم ہے اگر غصہ صحیح جگہ پر آ رہا ہے تو۔ مگر مستقیم ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ صحیح جگہ پر آئے، غلط جگہ پر نہ آئے۔ دوسرے، اس غصے کا اظہار بھی صحیح طریقے سے ہو۔ ضرورت تو ہے تھوڑا غصہ کرنے کی، کر دیا بہت زیادہ، یہ بھی مستقیم نہ ہوا۔ غصہ صحیح محل پر آئے اور پھر اس کا اظہار بھی صحیح ایک حد کے اندر ہو، اس حد کے اندر ہو جو، تو یہ غصہ محمود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ ایسے مواقع پر استعمال کیا جائے۔ اور اگر غلط جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں غصہ کرنا نہیں چاہیے تھا وہاں غصہ کر رہا ہے آدمی، محض اپنی نفسانیت کی وجہ سے کر رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہیں، اور نہ اپنے دفاع میں، لیکن دل میں حسد پیدا ہو گیا کسی سے، اور حسد پیدا ہونے کی وجہ سے اس پر غصہ آتا ہے اور غصے کا اظہار بھی کرتا ہے، اس لیے کہ مجھے تو حسد ہو گیا، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھا، اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ تو یہ غصے کا محل بھی غلط، اور تو اگر یا تو محل غلط ہو یا اس کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ مستقیم نہ ہو، تو یہ کج ہے، وہ ٹیڑھا ہے۔ تھوڑا کرنا چاہیے تھا، زیادہ کر دیا،
تو وہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب دوسرے پر غصہ کر رہے تھے، اور اس میں ان کی جو رگیں ہیں وہ پھول رہی تھیں غصے کی شدت کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے غصے کی جو یہ کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان الرجیم سے. شیطان دلاتا ہے غصہ غلط کام غلط محل پر. اگر صحیح محل پر ہو تو بڑا بہترین چیز ہے، اور اس سے نتائج بھی ایسے حاصل ہوتے ہیں. بعض جگہ انسان کو ضرورت کرنی پڑتی. ہمارے حضرت والا واقعہ سنایا کرتے تھے، حضرت ہمارے عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ ایک عالم صاحب تھے، وہ کسی نواب کے ہاں، نواب نے ان کو بلایا ہوا تھا، تو نواب کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. بڑے نواب تھے، ان کی بڑی حویلی تھی، تو اس کے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور مہمان خانے کے باہر جو ہیں وہ چوکیدار محافظین چکر لگاتے رہتے تھے کہ کوئی چور وہ نہ آ جائے. اتفاق سے جہاں مولانا ٹھہرے ہوئے تھے جس حصے میں، تو وہاں پہلے زمانے میں کمروں کے ساتھ بیت الخلاء بنانے کا رواج نہیں تھا، بیت الخلاء الگ بنائے جاتے تھے. تو رات کو وہ ضرورت پیش آئی ان کو سوتے ہوئے بیت الخلاء جانے کی. باہر جو نکلے تو وہ محافظ جو گھوم رہے تھے، ان محافظوں میں سے ایک محافظ جو ہے وہ آگے کھڑا ہو گیا. کون ہو تم؟ اور سے ان کے ہاتھ میں وہ عصا تھا، تو کہا ہم ہیں بڑے مولانا صاحب. ہم ہیں بڑے مولانا صاحب. تو وہ لاٹھی جو تھی جو اس کی اوپر اٹھی تھی وہ نیچے چلی گئی، اور ان کی لاٹھی بلند ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت میں اپنے تواضع کا اظہار کرتے، بھئی بندہ مسکین عاجز ناچیز، تو لٹ سر پہ پڑ گیا تھا. تو وہاں اگر یہ غصے سے جواب نہ دیتے تو اپنا دفاع کرنا ممکن نہیں تھا. تو آدمی اللہ تعالیٰ نے غصہ اس کام کے لیے رکھا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے دفاع کی تو اس کو استعمال کریں، لیکن استعمال اسی حد تک کرے جس حد تک ضرورت ہے، اس سے آگے نہ بڑھے. اب یہ حد کون کھینچے؟ کوئی 2 اور 2 4 کا فارمولہ اس کا کون بتائے؟ بھئی اس حد تک تو غصہ ٹھیک تھا، اس سے زیادہ جو ہے وہ غلط ہو گیا. یہ کون بتائے؟ اس کا کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا کہ 2 اور 2 4 کر کے بتا دے کہ اتنا ڈانٹنا تو صحیح تھا، اس سے آگے غلط تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ حد فاصل جو غلط کو صحیح سے ممتاز کرتی ہے، اس کا حاصل کرنے کا راستہ بجز صحبت اہل اللہ کے کچھ اور نہیں. جب بندہ اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے، ان کا طرز عمل دیکھتا ہے، کہاں غصہ کرتے ہیں کہاں نہیں کرتے، اور کتنا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے، تو رفتہ رفتہ وہ خلق مستقیم ان کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی عالم، کوئی علامہ، کوئی مفکر وہ فارمولہ نہیں بتا سکتا کہ کس وقت کتنا غصہ کرنا بس جائز ہے اور اچھا ہے، اور کون سا اس سے آگے ہے. تو بجز صحبت کے اور بجز توفیق الہی کے، بجز اللہ تعالیٰ کی توفیق کے، یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اس لیے مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم صاحب، اسألک خلقا مستقیما، کہ میرا غصہ بھی جو ہو وہ مستقیم ہو،
یعنی صحیح محل پر ہو، اور صحیح محل پر ہونے کے ساتھ ساتھ اسی حد تک ہو جس حد تک کے ہونا چاہیے، اس سے آگے نہ بڑھے. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت کے ایک نوکر تھے. نوکر کیا تھے؟ ملازم تھے، ہر وقت خدمت میں رہتے تھے حضرت کے. تو چونکہ حضرت کی خدمت کرتے تھے تو بڑے منہ چڑھے بھی تھے، اور سارے لوگ جو حضرت کے جو مریدین اور معتقدین آتے تھے وہ ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور ان کو بھی ایک یعنی ہمارے حضرت کے خادم ہیں، لہذا ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، احترام بھی کرتے تھے، ان سے عزت سے پیش آتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کسی اپنے اسی ناز میں کہ میں حضرت کا خادم ہوں، حضرت کے مریدین میں سے یا خلفاء میں سے کسی کو کچھ ڈانٹ دیا کسی بات پر. حضرت کو اطلاع ملی، حضرت کو کسی نے شکایت کی کہ یہ جناب جو ہیں یہ آپ کے بہت منہ چڑھے ہیں، اور یہ ہر آدمی سے غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹ پٹک کر دیتے ہیں. تو حضرت کو غصہ آیا کہ یہ آدمی اچھے خاصے آدمیوں کے ساتھ اتنا. تو حضرت نے ان کو بلایا. بھائی نیاز کہتے تھے، ان کا نام نیاز تھا. ان کے بیٹے حیات تھے، بہت عرصے تک ہمارے ساتھ قریب رہتے تھے. تو حضرت نے بلایا اور بلا کر کہا، بھائی نیاز تم یہ کیا حرکت کرتے رہتے ہو؟ ہر وقت لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہو، لوگوں کو ڈانٹتے ہو، غصہ کرتے ہو. تو اس پر بھائی نیاز نے کہا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. اب وہ کہنا اصل میں یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے یہ شکایت کی ہے آپ سے، وہ جھوٹ نہ بولیں، اللہ سے ڈریں. آپ نے انہوں نے غلط شکایت کی ہے، لیکن منہ سے ہی نکلا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. یہ جملہ سنتے ہی حضرت نے فرمایا کہ ایک دم سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر ادھر ہو گئے، الگ ہو گئے. اور فرمایا کہ مجھے فوراً خیال آیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے یک طرفہ بات سن کر میں نے غصہ کرنا شروع کر دیا. یعنی شکایت کرنے والے جنہوں نے شکایت کی تھی تو پہلے میرا فرض تھا کہ میں پہلے خود بھائی نیاز سے پوچھوں کہ اصل واقعہ کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی نے غلط شکایت کر دی ہو اور مبالغہ کیا ہو. لہذا مجھ سے غلطی ہوئی، استغفر اللہ کہہ کر بھی جائے. یا تو غصہ آ رہا تھا یا جو بات کی تھی اس کے اوپر استغفار کرتے ہوئے چلے گئے. یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ دو آدمی جھگڑتے ہوئے آ گئے تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی تو 9 بکریاں ہیں، 9 دمبیاں ہیں، اور انہوں نے 99 دمبیاں ہیں، اور میری 1 دمبی ہے، اور یہ مجھے 1 دمبی بھی میرے پاس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی مجھ سے لے کے اپنی 100 پوری کرنا چاہتا ہے، مجھے جو ہے محروم کرنا چاہتا ہے. داؤد نے فوراً اس سے کہا کہ یہ بڑی خراب بات ہے، اور شریک لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. فوراً یہ کہہ دیا. تو بعد میں خیال آیا کہ یہ میں نے جو بات کہہ دی اس کو ظالم قرار دے دیا، تو دوسرے فریق کی بات سنے بغیر کہہ دی. تو فاستغفر ربہ، تو اپنے پروردگار سے استغفار کیا کہ میں نے فوراً فیصلہ کر دیا بغیر دوسرے کی بات سنے ہوئے.
تو ایسے ہی حضرت والا نے وہاں پر استغفار کیا اس وجہ سے کہ میں نے دوسرے کی بات تو سنی نہیں تھی، دوسرے کی بات سنے بغیر میں نے یک طرفہ بات پر فیصلہ کر لیا. اور یہ ہمارے معاشرے میں بے انتہا اس کا رواج ہے. کہیں سے کوئی شکایت ملی، خاص طور پر اپنے کسی مخالف کی اگر مل گئی، جس کی مخالفت ہے کسی وجہ سے، کوئی اس کا مسلک اور ہے، کوئی اس کا وہ سیاسی تنازع ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی شکایت ملی، بس فوراً اس کے اوپر یقین کر لیا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی شروع کر دیا. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بھی سنے اس کو آگے نقل کر دے. بھئی تمہارا فرض ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی آدمی کی شکایت کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے، تو پہلے اس سے موقف تو سن لو اس کا. ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو سکتا ہے وہ دشمنی میں کہہ رہا ہو. دوسرے کا موقف سننا، تو سنے بغیر کوئی فیصلہ کر لینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو غرض وہاں حضرت نے محسوس کیا کہ غصہ جو ہوا یہ بے محل ہوا، لہذا فوراً استغفار کیا. تو یہ چیز کہ آدمی کو اس طبیعت غضب کو صحیح محل پر استعمال کروں اور صرف اتنا ہی استعمال کروں جتنی ضرورت ہے، اس سے آگے نہ بڑھوں، اس کا کوئی فارمولہ 2 اور 2 4 کر کے بیان کرنا مشکل ہے. اسی لیے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اس لیے مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلقاً مستقیما. ایسے یہ ہمیں غصے کی مثال دے دی میں نے کہ یہ ایک طبیعت میں ہے انسان کی. اسی طرح آپ لے لو کہ محبت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے. باپ کی محبت، ماں کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دوستوں کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے کہ یہ بھی ایک خلق ہے. محبت کرنا یہ خلق ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس کا بھی ایک صحیح محل ہے اور ایک غلط محل ہے. صحیح محل کیا ہے کہ جن کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا، وہ اس کا صحیح محل ہے. والدین سے محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، بیوی کو شوہر سے محبت ہو، شوہر کو بیوی سے محبت ہو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب وہ محبتیں ہیں جو درست ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. ان سے محبت ایک محبت کا غلط محل ہے. اللہ بچائے، جیسے کسی غیر محرم سے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، ہوس کی بنیاد پر محبت، وہ اس کا غلط محل ہے. تو محبت تو وہ بھی ہے، لیکن وہ ناجائز محبت ہے. اور سب سے اعلیٰ ترین محبت کا درجہ وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو. من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ. جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، وہ اپنے ایمان میں کامل ہوگا. تو اللہ کے لیے محبت کرنا کیا ہے کہ مثلا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں کی سرتاج، اس سے بڑی کوئی اور محبت نہیں.
کہ انسان رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ محب فی اللہ ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت، اہل اللہ سے محبت، حب فی اللہ. یہ کس لیے ہے؟ یہ حب محبت اس لیے ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو اس محبت کے ذریعے. اور یہ حب فی اللہ ایسی چیز ہے کہ جب یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کسی اللہ والے سے، بزرگ سے، نیک آدمی سے، متقی آدمی سے آدمی محبت رکھے اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو ان کا ساتھ عطا فرما دیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، جواب کے بجائے سوال کر لیا. وہ تو پوچھ رہے تھے قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا ماذا اعددت لہا، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ یہ جو پوچھ رہے ہو بڑے اشتیاق سے کہ کب آئے گی، تو کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ خلاصہ یہ کہ یہ بتا دیا کہ قیامت کب آئے گی یہ تو ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب دے نہیں سکتا، سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں. لیکن جس چیز کی فکر چاہیے وہ یہ ہے کہ میں جب قیامت آئے گی تو میری کیا تیاری ہے. اس لیے پورا ماذا اعددت لہا، کیا تم نے تیاری کر رکھی؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی بہت زیادہ نماز روزے تو کیے نہیں ہیں، بہت زیادہ عبادت تو نہیں کی ہیں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی اور نہیں تھا جس دن ہم نے آپ سے یہ بات سنی، اس لیے کہ الحمدللہ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے اعلیٰ مقام پر تھا. تو یہ جو سنا کہ جب ہم جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا تو ایک بڑی بشارت مل گئی، بڑی خوشخبری مل گئی. تو اس واسطے فرماتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ کسی اور دن خوشی نہیں ہوئی تھی جیسے اس دن خوشی ہوئی. تو محبت کا یہ صحیح محل ہے کہ آدمی اللہ والوں سے محبت کرے، اللہ والوں سے تعلق رکھے، اور اسی طرح اور جو طبعی محبتیں ہیں جو انسان کی طبیعت میں ہوتی ہی ہیں، جیسے اولاد کی محبت، جیسے ماں باپ کی محبت، جیسے بیوی اور شوہر کی آپس میں محبت، یہ ساری محبتیں اگرچہ طبعی محبتیں ہیں، لیکن اگر ذرا سا ان کا رخ بدل لیا جائے، ذرا سا اس میں زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لیا جائے تو یہ طبعی محبتیں بھی در حقیقت اللہ کے لیے محبت میں شامل ہو جاتی. میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، ایک تو طبعی بات ہے کہ میں طبعی محبت کرتا ہوں، میرے والدین ہیں، میرے پرورش انہوں نے کی ہے، میرے احسانات ہیں مجھ پر. لیکن ایک یہ کہ میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قرآن کے اس حکم کی تعمیل میں کرتا ہوں. اس کا امتحان اس طرح ہوگا کہ بعض اوقات والدین جو ہیں وہ طبیعت کے اعتبار سے ان کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اولاد کی مزاج کے خلاف ہوتی ہیں.
اور مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے جیسے تبھی جتنی محبت ہونی چاہیے ماں باپ سے اتنی نہیں ہوتی. ان کا مزاج الگ، اس کا مزاج الگ. یا مثلا بڑھاپا آ گیا والدین کا، اور بڑھاپے میں بوڑھا بچہ برابر ہو جاتا ہے، وہ چڑچڑے ہیں، غصہ کر رہے ہیں بلا وجہ، کوئی جائز وجہ نہیں غصہ کرنے کی، لیکن غصہ کر رہے ہیں. تو اب اس حالت میں تو محبت طبعی نہیں ہوتی نا. اس وقت میں طبیعت میں تو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، یار ہم اچھا خاصا خدمت کر رہے ہیں ان کی، اوپر سے یہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ وہ محبت مغلوب ہو جاتی ہے اور جھنجھلاہٹ اس پر غالب آ جاتی ہے. بعض اوقات محبت کی جگہ غصہ ہونے لگتا ہے، اولاد غصہ کرنے لگتی ہے ماں باپ کے اوپر. وہاں آدمی یہ سوچے کہ بھائی چاہے یہ ڈانٹیں، چاہے پھٹکاریں، چاہے میری طبیعت کے خلاف کریں، لیکن میرے والدین ہیں، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ببلدا والدین احسانا، بلکہ صاف صاف بڑھاپے کے بارے میں کہہ دیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. کتنے الفاظ استعمال کیے کہ جب والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ایک بھی پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کہنا، بلند آواز سے بولنا بھی نہیں، نہ ان کو جھڑکنا، ولا تنہرہما، وقل لہما قولا کریما، اور عزت کی بات کہنا ان سے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے آپ کو ذلیل کرنا ان کے آگے، اور یہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر رحم فرما، انہوں نے میری بچپن سے کس طرح تربیت فرمائی. اب یہاں جو محبت آ رہی ہے نا، وہ محبت للہ ہے، کیونکہ طبی محبت اس وقت اتنی نہیں رہی جیسی رہا کرتی تھی، لیکن اب اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو جب طبی محبت اپنے اصل حالت پر ہو، اس وقت بھی اگر زاویہ نگاہ انسان بدل لے اور یہ کہے کہ میں جو محبت کر رہا ہوں یہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں، تو یہ بھی حب فی اللہ ہو گیا، اللہ کے لیے محبت میں داخل ہو گیا. بہن بھائیوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے. اب جیسے اولاد کی محبت ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں انسان کے بدیت کی ہے. لیکن اگر والدین کی محبت ہو یا اولاد کی محبت ہو، وہ محبت انسان کو کسی گناہ پر آمادہ کر دے تو یہ محبت کا غلط استعمال، یہ مستقیم نہیں، خلقا مستقیما نہیں ہے، وہ غلط استعمال ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں کوشش کریں غلط راستے پر لے جانے کی، شرک کرانے کی، تو ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے ساتھ برتاؤ جو ہے اچھا ہی رکھنا، باوجود کافر ہونے کے، مشرک ہونے کے، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھنا. تو یہ بتا رہا ہوں میں کہ ہر خلق میں جو بھی خلق ہو، غضب کا عرض کیا، محبت کا، وہ ایک اس کا صحیح محل ہے اور اس محبت کا ایک صحیح مقدار ہے. اولاد کی محبت تو ہے، چلو اس کو آپ اپنی زاویہ نگاہ بدل کر نیت سے یہ تبدیل کر لیں کہ بھئی یہ میں اولاد کی محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ میں اپنے اولاد سے محبت کروں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ آپ نے غالباً حضرات حسنین میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی بچے کا بوسہ لیا، پیار کیا، تو ایک اعرابی بیٹھے ہوئے تھے دیہاتی، انہوں نے کہا جی آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میں تو ساری عمر گزر گئی، کبھی بچے کو میں نے کسی بچے کو پیار ہی نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ اس سے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ بچوں کو پیار کر رہے ہیں اتنے بڑے بزرگ، مطلب اللہ والے کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ اولاد کو پیار نہ کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں، اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحمت نکال دی تو میں کیا کروں؟ یعنی رحمت کا تقاضا ہے کہ بچوں کو پیار کرو، بچوں سے محبت کا، شفقت کا معاملہ کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں سے محبت کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ جب محبت کو پسند فرماتے ہیں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں مدتوں میں نے مشق کی ہے اس بات کی کہ گھر میں آیا کوئی بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا تو دل چاہا اس کو گود میں اٹھا لوں، پیار کروں، ایک لمحے کے لیے رک گیا اور پھر دوبارہ دل میں یہ بات تازہ کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے اور ان کو پیار بھی فرماتے تھے، تو اب حضور کی سنت کی اتباع میں یہ کام کروں گا۔ اس زاویہ نگاہ کے بدلنے سے مٹی بھی سونا ہو گئی۔ تو محبت کیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اس میں جو طبعی محبت ہے اس میں بھی نیت کی جا سکتی ہے کیا دینی محبت کی، کہ محبت فی اللہ۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے، وہ چاہے جس سے بھی ہے اللہ کے لیے محبت ہے، تو بہت زبردست چیز ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص برکات نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر آیا ہے جو آخرت میں عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 آدمی ہیں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک کا ذکر ہے المتحابان فی اللہ۔ کون ہوں گے آخرت میں عرش کے سائے میں؟ 2 وہ آدمی جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص عرش کے سائے میں رکھیں گے اس دن جس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، رحمت کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو حب فی اللہ یہ محل ہے صحیح اس کا، لیکن اس میں بھی حد ہے۔ کیا حد ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، محبت ہی نہیں، عشق تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی، اس محبت میں میری تعریف میں حد سے زیادہ نہ گزرا کرو، میری تعریف بھی کرو تو حد میں رہ کر کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا کہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ محبت کو اس حد تک بڑھایا کہ شرک تک پہنچ گیا۔ محبت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو اچھی بات تھی کہ محبت ہے، لیکن اس محبت میں کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ محبت بجائے فائدہ دینے کے الٹی نقصان دہ ہو گئی، کیونکہ محبت کی مقدار جو مطلوب تھی اس سے آگے نکل گئے، مستقیم نہ رہی۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگ رہے ہیں نا، اور جس کو تعبیر فرمایا ایک ایک چیز خزانہ ہے، تو خلقاً مستقیمہ، اے اللہ مجھے مستقیم اخلاق عطا فرما کہ غصہ کروں تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہو، محبت کروں تو وہ بھی
اعتدال کے ساتھ ہو. اولاد کی محبت میں آدمی گناہ کا ارتکاب کر لے بچوں کو خوش کرنے کے لیے تو کیا ہوا؟ محبت تو ٹھیک تھی لیکن اس محبت نے آدمی کو گناہ تک پہنچا دیا. یہ نہیں مطلوب ہے. مستقیم مطلوب خلق مستقیمہ، اور یہ استقامت اور سیدھا ہونا، افراط اور تفرید سے بچنا، بیچ کی راہ اختیار کرنا، اعتدال پیدا کرنا، یہ اس کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی نہیں. ایک صحبت اصحاب اعتدال کی، جن کی طبیعتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کثرت مجاہدات سے اور اللہ والوں کی صحبت سے جن کو اعتدال عطا فرما دیا، جب ان کی صحبت میں رہو گے تو اس وقت میں وہ اعتدال تمہاری طرف بھی منتقل ہوگا. یہ ایک خوشبو ہے. اس کی مثال خوشبو کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ کسی خوشبودار آدمی کے پاس بیٹھو، حدیث میں آتا ہے کہ جو مشک جس کے ہاتھ میں ہے اس کے پاس بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ چاہو گے یا نہ چاہو گے خوشبو آئے گی، خوشبو آئے گی. ایسے ہی جو اللہ والا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اس کے پاس بیٹھو گے کیا ہوگا؟ اس کے تعلق مع اللہ کی خوشبو تم تک بھی پہنچے گی، اس کے اعتدال کی خوشبو بھی تم تک پہنچے گی. شیخ سعدی نے شعر نقل کیے گلستہ میں کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، کہ ایک مرتبہ حمام میں نہا رہا تھا تو ایک خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آ گئی. تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ بدو گفتوں کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلابیزے تو مستم، کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری دلابیز خوشبو سے مست ہو رہا ہوں میں، اتنی مشہوردار مٹی ہے. تو اس نے جواب دیا کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد مگر نہ من ہما خاکم کے ہستم. یہ مٹی کہتی ہے کہ کچھ دیر میں ایک خوشبودار شخص کے ہاتھ میں رہی تھی تو اس کی خوشبو میری اندر منتقل ہو گئی. تو اس ہمنشی کے جمال نے، ہمنشی کی خوشبو نے میرے اندر اثر کیا، مگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میری حیثیت تو وہی مٹی ہے جو پہلے تھی میں، لیکن ایک ہمنشین کے جمال کی وجہ سے میرے اندر یہ خوشبو پیدا ہو گئی. تو یہ جیسے صحابہ کرام کو صحابی کہا جاتا ہے نا، وہاں کوئی لمبے چوڑے القاب بھی نہیں استعمال ہوتے کسی صحابی کو استعمال کرتے ہوئے کہ شیخ الاسلام یا شیخ الاسلام والمسلمین اور خدا نے کیا کیا القاب جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں. ایک لفظ ہے کیا؟ صحابی. اب جب صحابی ہے تو سبھی کچھ ہے، اس ایک لفظ میں ساری صفات جمع ہو گئی ہیں. کیوں ہو گئی ہیں؟ کہ صحبت نصیب ہو گئی ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جمال ہم نشیں درمن اثر کرد مگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، تو وہ ویسی تھی. تو خلق مستقیم کو حاصل کرنے کا دنیا میں دو ہی راستے ہیں. ایک یہ جو حقیقی راستہ ہے وہ یہ کہ ایسے خلق مستقیم رکھنے والوں کی صحبت انسان اٹھائے، اور دوسرا راستہ اللہ سے مانگنے کا ہے. اللہ تعالیٰ کہ ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ سکھا دیا کہ یہ مانگو اللہ سے. کیا مانگو؟ خلقاً مستقیما قلباً سلیما
وخلقا مستقیما. دونوں میں آپس میں ربط ہے کہ قلب سلیم اس دل کو کہیں گے جس کے اندر جو ارادے ہیں، طبائع ہیں، وہ سلامتی کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جو خلق آئے گا وہ مستقیم ہوگا، وہ افراط و تفریط سے پاک ہوگا، وہ اعتدال کے راستے پر ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ، یا اللہ میری محبت بھی آپ کے لیے ہو، اے اللہ میری نفرت بھی کسی سے ہو تو آپ کے لیے ہو. اے اللہ جس سے کسی سے محبت ہو تو وہ آپ کی رضا کی حدود میں ہو، اس سے آگے نہ بڑھے، اس سے کم نہ ہو. یہ مانگتے رہیں خلقا مستقیما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. عطا فرما دیا تو مقصود حاصل. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق. اور شاکر صاحب، وہ یہ پرچہ کس نے بھیجا تھا؟